مفسرین نے کلام کیا ہے، انہوں نے کہا کہ اس سے مراد جو ہیں ابو لہب ہے، ابو جہل ہے، ولید بن مغیرہ ہے، ایسے لوگ ہیں ان کے مقدر میں کفر لکھ دیا گیا۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے نبی کی گستاخیاں کی۔ ویسے جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو تشریف لائے ہی مبشر نذیر بن گئے ہیں۔ جتنے نبی آئے ہیں ان کا کام ہی یہ ہے، وہ ڈراتے بھی ہیں اور خوشخبریاں بھی سناتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے یہاں پہ کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو پھر ڈرانا کس کو ہے؟ اگر سارے کافر آپ لگا لیں تو پھر جو ہے ڈرانا کس کو ہے؟ نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی قسمت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کفر لکھ دیا ہے۔ ان کی قسمت میں لکھا گیا۔ لکھا کیوں گیا؟ کیوں کہ وہ اللہ کے نبی کی گستاخی کرنے والے ہیں، اللہ کے نبی کو پریشان کرنے والے ہیں، اللہ کے نبی کو وہ تکلیفیں دینے والے ہیں۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل جو ہے وہ سیاہ کر دیے۔ اب ان کی قسمت میں جو ہے اللہ کے نبی کی گستاخی کی وجہ سے جو ہے ان کی قسمت میں ایمان جو ہے وہ رکھا ہی نہیں ہے، ختم ہو گیا۔ یہ کوئی کہہ رہی ان کا کیا قصور تھا؟ ان کا قصور تھا۔ کیوں نہیں ان کا قصور تھا؟ ان کا قصور تھا کیوں کہ وہ اللہ کے نبی کی کیا کرنے والے تھے؟ گستاخی کرنے والے تھے۔ تو فرمایا اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور یاد رکھ لیں ڈرانا یہاں پہ جو ہے نا، ڈرانا دو طرح کا ہوتا ہے۔ ڈرانا دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ڈرانا ہوتا ہے جس طرح ایک کوئی چور ڈاکو آتا ہے وہ ڈراتا ہے، یہاں وہ ڈرانا نہیں ہے۔ یہاں جو ڈرانا ہے یہ شفقت کے ساتھ ڈرانا ہے۔ اللہ کے جو نبی آتے ہیں وہ شفقت کے ساتھ ڈراتے ہیں، انہیں بتاتے ہیں او بھائی تم نے مرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں تم نے جانا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تم نے کھڑے ہونا ہے، تم سے حساب لیا جائے گا، پھر جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، تمہارے لیے خوشخبریاں بھی ہیں، اور تم نے جو ہے وہ اگر غلط کام کیا تو جہنم کے اندر چلے جاؤ گے۔ تو پھر انہیں ڈرایا جاتا ہے۔ آپ یہاں پہ یہ کہیں گے کہ بھئی اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ نذیر ہیں تو حضور مبشر بھی ہیں، تو علیہ الصلوۃ والسلام جب نذیر ہیں تو یہاں آگے خوشخبری کا ذکر کیوں ہے؟ صرف ڈرانے کا ہی ذکر ہے۔ تو بھئی ابھی تو ان کو ڈرایا ہے، وہ ایمان ہی نہیں لائیں گے تو خوشخبری انہیں کون سی سنانے کی ضرورت ہے؟ اب وہ ان کے مقدر میں کفر ہی لکھ دیا گیا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ آپ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، یہ جو اللہ کے نبی کی گستاخی ہے، اللہ کے نبی کو جو ہے وہ یعنی تکلیف دینا ہے، اس کی وجہ سے انہیں سزا کیا ملی؟ انہیں سزا یہ ملی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کے دلوں پہ مہر لگا دی۔ دل جو ہیں وہ یہ سیاہ ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص جو ہے وہ گناہ کرتا ہے تو ایک دھبا جو ہے وہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے، سیاہ دھبا۔ اگر تو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ معافی مانگ لیتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کا دل جو ہے وہ صاف کر دیتا ہے۔ اگر وہ گناہ پہ گناہ کیے جاتا ہے یہاں تک کہ وہ دھبے لگتے جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر علیہ الصلوۃ والسلام نے مثالیں دے کے یہ بات کو واضح فرمایا کہ جس طرح جو ہے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اس طرح تمہارے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ عرض کی حضور یہ کیسے اترے گا؟
علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت کیا کرو اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا کرو، اللہ تبارک و تعالی تمہارا دل جو ہے وہ صاف فرما دے گا۔ تمہارا دل کیا ہو جائے گا؟ صاف شفاف ہو جائے گا۔ تو پتہ چلا دل جو ہے اس کو بھی زنگ لگتا ہے، تو ان کے کفر کی وجہ سے پھر کیا ہوا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے دلوں پر بھی مہر لگا دی، یعنی ایمان لانے والے نہیں ہیں، اب کوئی یہ کسی بات کو قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ اب دیکھیں نا، مہر جب لگائی جاتی ہے، بہت صاحب موجود ہیں، مہر اس لیے لگائی جاتی ہے کہ یہ جو لکھ دیا گیا ہے اس میں کوئی اور چیز شامل ہو سکتی نہیں، اس لیے یہ افتاء کا، فتوے کا یہ قانون ہے کہ آپ نے جہاں پہ فتویٰ لکھنا ختم کیا ہے اس کے ساتھ ہی مہر لگائی جائے گی، یعنی آپ جو ہے وہ کچھ سطریں چھوڑ نہیں سکتے، جب سطریں چھوڑیں گے تو کوئی شخص اپنے پاس سے کچھ لکھ لے گا وہاں پہ، تو اس لیے جو ہے یہ قانون ہے، جب مہر لگ گئی تو بس اب اس کے اندر کچھ اور شامل نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کے دلوں پر جو ہے وہ مہر لگا دی، ان کی سماعت پر جو ہے وہ مہر لگا دی، اور ان کی آنکھوں پہ پردہ جو ہے وہ ڈال دیا، اور فرمایا ان کے لیے قیامت والے دن بہت بڑا جو ہے وہ عذاب ہوگا۔ کس لیے؟ کہ اللہ کے نبی کی انہوں نے گستاخیاں کی، اللہ کے نبی نے انہیں جو ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلایا، یہ آئے نہیں، آئے نہیں۔ اس سبب سے پھر کیا ہوا؟ پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر جو ہے وہ مہر لگا دی۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا بڑا پیارا انداز ہے، آپ نے لکھا بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے، عام کافر نہیں۔ کتنے کافر مسلمان ہوئے، کتنے کافر جو ہیں جو کلمہ پڑھ کر جو ہے وہ مسلمان ہوئے، میرے آقا علیہ السلام نے انہیں تبلیغ کی، وہ مسلمان ہو گئے۔ اگر آپ یہاں سے عام سب لیں تو پھر سوال پیدا ہوگا کہ پھر اتنے جو مسلمان ہوئے ہیں کافر ہیں تو وہ ڈرانے سے ہوئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈرایا ہے، کہا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کو مان لو، تو پھر اعلیٰ حضرت کا ایک ترجمہ جو ہے کمال ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ بے شک وہ جن کی قسمت میں اللہ نے کفر جو ہے، ان کی قسمت میں، جن کی قسمت میں کفر ہے، فرمایا وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ محبوب ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، باقی جو ہے وہ ایمان لے آئیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، نعرہ تحقیق،